السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صبح بخیر زندگی، جمعۃ المبارک، پیغام جمعہ۔ انسان غصے میں بھلے برے کی تمیز بھول بیٹھتا ہے۔ یوں کہنا چاہیے کہ وہ اپنا ہی نقصان کبھی کبھی کر بیٹھتا ہے، اور کبھی کبھی یہ دیکھنے بھی آتا ہے کہ انسان کے غصے میں بھی عجب منافقت ہے۔ اپنے سے طاقتور کے سامنے تو غصہ کنٹرول کر لیتا ہے، لیکن اپنے سے چھوٹے اور کمزور پر غصہ کرنے میں دیر نہیں کرتا۔ غصہ کھلا دشمن ہے ہم آپ سب کا، جس کا کوئی وجود نہیں۔ یہ ہمارے اندر سے ہی سر اٹھاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غصے کو انسان کا بدترین دشمن قرار دیا ہے۔ روایت میں ہے کہ ایک شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور کسی نصیحت کا طلبگار ہوا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو کہا کہ غصے کو قابو پایا کرو۔ 3 بار آپ نے یہی اسے فرمایا کہ غصے پر قابو پانا سیکھو۔ سبحان اللہ۔ آئیے غصے پر ایک خوبصورت حکایت آپ کو سنواتے ہیں۔ ایک جنگ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے دشمن پر حاوی ہو گئے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دشمن پر قابو پانے میں کامیاب ہونے کے بعد اسے نیچے گرا دیا اور گردن پر تلوار رکھ دی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسے ہی گردن پہ تلوار چلانے والے تھے کہ اس دشمن نے آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے منہ پر تھوک دیا۔ یہ بڑی غصہ دلانے والی حرکت تھی، مگر حضرت علی رضی اللہ عنہ غصے پر قابو پانا خوب جانتے تھے۔ لیکن اب صورتحال بدل چکی تھی، معاملہ ذاتی نوعیت کا ہو گیا تھا۔ مگر حضرت علی رضی اللہ عنہ تو اسلام کے تحفظ کے لیے دشمن سے دفاعی جنگ لڑ رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دشمن کو چھوڑ دیا، اس پر وہ دشمن حیران رہ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ ان کے لیے نادر موقع تھا، اسے ذبح کر ڈالتے، مگر انہوں نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، پہلے تو میں محض اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر مصروف جہاد تھا، مگر جب تم نے میرے منہ پر تھوکا تو لڑائی کی نوعیت ذاتی ہو گئی، اور اب میرے لیے کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں تمہیں چھوڑ دوں۔ بس حضرت علی کے اس فعل سے وہ شخص اتنا متاثر ہوا کہ بے ساختہ کلمہ توحید اس کی زبان پر جاری ہو گیا، اور وہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ آج ہر دوسرا انسان مختلف بیماریوں کے شکار ہو رہا ہے۔ غصہ آتا ہے تو اس کا بلڈ پریشر خطرناک حد تک بڑھ جاتا ہے، دل کی رفتار میں خطرناک حد تک اضافہ ہو جاتا ہے، سانسیں پھول جاتی ہیں، مختلف صورتحال میں ڈپریشن، ہارٹ اٹیک اور سٹروک غرض کے لاتعداد بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ انسان اپنے آپ پر قابو پانے سے قاصر ہو جاتا ہے اور اپنا خود نقصان کر بیٹھتا ہے، اور وہ حقیقی رشتوں کا اعتماد بھی کبھی کبھی کھو دیتا ہے غلط فیصلے کرنے سے، جو زندگی کا پچھتاوا بن جاتے ہیں۔ ان تمام چیزوں سے ہمیں آپ کو سب کو بچنا ہے۔ ایک حدیث کی روایت میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں، اگر تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اس پر لازم ہے کہ وہ خاموش ہو جائے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رضائے الہی کے لیے غصہ کے گھونٹ کو پی جانے سے بڑھ کر کوئی دوسرا گھونٹ نہیں ہے۔ اور آخر میں بہت اچھی بات یہ ہے جو ہمیں آپ کو سمجھنا ہے، سوچنی ہے، یاد رکھنا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو جب غصہ آئے تو وضو کر لینا۔ وضو کتنی رحمتیں، کتنی برکتیں، اور اگر ہم
ہر وقت وضو سے رہتے سبحان اللہ، اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، اپنے آپ سے عہد کریں کہ آپ ہمیشہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے رہیں گے تاکہ شیطان آپ کے قریب نہ آئے۔ بات ہے سمجھ کی، دعاؤں کا طلبگار سید محمد سلیم جلالی۔